بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے الصراط المستقیم۔ قرآن میں پہلی ہی سورہ میں یہ لفظ آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے علاوہ قرآن میں 20 سے زیادہ بار یہ لفظ آیا ہے، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق دے، اسٹریٹ پاتھ کی توفیق دے۔ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتی ہے، چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو یا نفل ہو۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ایک اور روایت اس طرح ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر بہت بحثیں کی ہیں علماء نے اور فقہاء نے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حتیٰ کچھ لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ اگر جہری نماز ہے جس میں کہ امام آپ کی نیابت میں قرأت کر رہا ہے، تب بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی جہاں وقفہ ہے، جب امام وقفہ دے تو جلدی جلدی آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ تو کیا کہ پڑھنے کے بارے میں اتنا زبردست بحثیں ہیں، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے صراط مستقیم کا۔ یعنی نمازی کو اپنے ذہن میں شعوری طور پر یہ بات تازہ رکھنی چاہیے کہ واٹ از صراط مستقیم، واٹ از رائٹ پاتھ، یعنی اس شعور کے ساتھ نماز پڑھنا۔ لا صراط الا بفاتحۃ الکتاب مطلب یہ ہے کہ شعور فاتحہ، نہ کہ الفاظ فاتحہ۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ الفاظ فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھنا، نہیں، شعور فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اسی لیے لوگ، بے شمار لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ حقیقت اس زمانے میں جتنے زیادہ نمازی ہیں، تاریخ کے پیچھے کسی زمانے میں اتنے نمازی نہیں تھے۔ اس وقت دنیا میں 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 بلین سے زیادہ، اور بے شمار لوگ اس میں نمازی ہیں۔ لیکن آپ غور کیجیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعد کے زمانے میں مسجدوں کا یہ حال ہوگا، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ۔ ان کی مسجدیں خوب آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اب غور کیجیے کہ ہدایت ہی تو سب سے زیادہ مانگی جاتی ہے نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اسی سے خالی ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر بھی حدیث میں ہے کہ بعد کے زمانے میں یہ حال ہوگا کہ مسجدیں بھری ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ
الفاظ کو صراط مستقیم سمجھ لیں گے، الفاظ دہرانے کو، اور اس کی کیا اسپرٹ ہے، اس کی کیا معنویت ہے، اس سے ان کا ذہن خالی ہو جائے گا۔ اس پر میں نے بہت غور کیا تو مجھے ایک آیت میں اس کا جواب ملا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علماء کا ماننا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ تو قرآن میں دیکھیے آیت ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے العروۃ الوثقی کو پکڑ لیا۔ العروۃ الوثقی کے لفظی معنی ہے مضبوط رسی، لیکن معنی وہی ہے یہاں بھی جو جس کے لیے وہاں لفظ آیا صراط مستقیم کا۔ معنوی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل چیز جو مطلوب ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے؟ اس پر غور کرتے ہوئے میرے سامنے آیا کہ دنیا میں دو قسم کے لائف پیٹرن ہیں، ایک طاغوتی لائف پیٹرن اور ایک خدائی لائف پیٹرن۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوتی لائف پیٹرن اور ڈیوائن لائف پیٹرن، بس یہ دو ہیں۔ تو جو آدمی طاغوتی لائف پیٹرن پہ چلا وہ تباہ ہوا، اور جو آدمی ڈیوائن لائف پیٹرن پر چلا وہ تباہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مزید غور کرتے ہوئے میرے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بگننگ ہی میں جب انسان کی پیدائش ہوئی اسی وقت اس کا ایک نمونہ قائم کر دیا کہ واٹ از طاغوت لائف پیٹرن اور واٹ از ڈیوائن لائف پیٹرن کا نمونہ۔ طاغوتی لائف پیٹرن کا نمونہ ہے شیطانی طریقہ، ابلیس کا طریقہ، اور ڈیوائن لائف پیٹرن کا نمونہ ہے فرشتوں کا طریقہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پہلے انسان آدم کو، تو اس وقت دیکھیے انسان کے سوا دو اور مخلوق موجود تھے، ایک جنات اور دوسرے فرشتے، جنات اور ملائکہ، یعنی ادر دین مٹیریل ورلڈ، یہ دو تھی موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں آدم کے آگے جھک جاؤ، تم دونوں انسان کے آگے جھک جاؤ۔ تو ملائکہ تو جھک گئے۔ جھکنا کیا ہے؟ اور ابلیس جو سردار تھا جنات کا وہ جھکا نہیں۔ جھکنا کیا ہے؟ یہ سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ ہے اکنالج کرنا، اعتراف کرنا۔ سب سے بڑی چیز جو مطلوب ہے وہ اکنالجمنٹ ہے، وہ اعتراف ہے دوسرے کا۔ اس کو یاد رکھیے۔ تو کیا مبنی پر اعتراف جو پیٹرن ہے فرشتوں کا ہے، اور مبنی پر انکار جو پیٹرن ہے وہ ابلیس کا ہے۔ اسی میں سارا معاملہ چھپا ہوا ہے۔ جو بھی نظریہ، جو بھی تحریک کسی کے انکار پر اٹھے، سمجھ لے کہ وہ شیطانی تحریک ہے، اور جو بھی نظریہ، جو بھی تحریک اعتراف پر اٹھے وہ سمجھیے کہ وہ ملکوتی پیٹرن ہے۔ تو ایک ہے طاغوت کے معنی شیطان ہے قرآن میں،
کوئی لوگوں نے غلط تشریح کر کے طاغوت کے معنی اس کو پولیٹیسائز کیا، اس کے سیاسی معنی بنائے. وہ بالکل ایبسرڈ ہے، بیس لیس ہے. طاغوت کے معنی شیطان. طاغوت کا لفظی مطلب ہے سب سے بڑا سرکش، بہت بڑا سرکش. تو یہ نام دیا گیا ہے ابلیس کو، جو جناتوں کا سردار تھا. تو طاغوتی پیٹرن ہے سیٹنک پیٹرن، اور ڈیوائن پیٹرن ہے فرشتوں کا پیٹرن. اسی میں ساری کہانی چھپی ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ کی، ہر فرد کی اور ہر گروہ کی. اب دیکھیے کہ موجودہ زمانے میں کیا ہوا. موجودہ زمانے میں مسلمان 200 سال سے سرگرمیاں دکھا رہے ہیں. 200 سال سے یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں کسی کے انکار پر مبنی ہیں، اعتراف پر نہیں. کسی نہ کسی کے انکار پر مبنی ہے، اعتراف پر نہیں. یہ تو ابلیس کا پیٹرن ہوا، یہ فرشتوں کا پیٹرن نہیں ہوا. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ مثال ایک مثال نہیں بلکہ اس کو جنرلائز کر کے دیکھیے تو پورے مسلمانوں پر وہ اپلائی ہوتی ہے. ایک عرب شیخ کی کتاب ہے عربی زبان میں، اس کا نام ہے الافعی الثلاثہ. الافعی الثلاثہ یعنی 3 اژدہے، 3 بڑے سانپ، یعنی 3 پائتھون، 3 اسنیکس. تو اس کتاب میں انہوں نے دکھایا ہے کہ اس دور میں، جس کو ہم جدید دور کہتے ہیں، اس میں اہل مغرب نے، یعنی ویسٹرن نیشنز نے 3 بڑے سانپ چھوڑ دیے ہیں، 3 اژدہے جو مشرق کو نگل رہے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو. یہ 3 کیا ہیں؟ ان کے نزدیک 3 ہیں. ایک ہے الاستشراق، دوسرا ہے الاستعمار، تیسرا ہے التنصیر. استشراق کو انگریزی میں کہتے ہیں اورینٹلزم، استعمار کو کہتے ہیں انگریزی میں کولونیلزم، اور تنصیر کو، وہی چیز کو ہم کہتے ہیں مشنری ایکٹیویٹیز، ان لوگوں کو عیسائی بنانا. یہ 3 بڑے سانپ ہیں، 3 اژدہے ہیں جو مسلمانوں کو نگل رہے ہیں. تین بڑے سانپ ہیں، 3 افعی ہیں. اس پر میں غور کیا تو مجھے ایک بہت ہی عجیب دردناک احساس ہوا، بہت ہی دردناک احساس. وہ یہ کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ، وہ مصر میں آئے. مصر میں اس وقت قبطی قوم تھی، فرعون کی حکومت تھی. ان لوگوں کا طریقہ شرک کا طریقہ تھا. حضرت موسیٰ توحید کے پیغمبر تھے. حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے، وہ براہ راست فرعون کے دربار میں گئے اور تمام درباریوں کے سامنے اور فرعون کے سامنے، گویا کہ قبطی قوم کے نمائندے وہاں اکٹھے تھے. درباری کون تھے؟ قبطی قوم کے نمائندے. فرعون تھا ان کا ہیڈ. تو تمام اہل مصر کو گویا کہ انہوں نے توحید کا پیغام دیا. تو کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ
فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو؟ تو ان کے ہاتھ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک عصا تھا. عصا کو انہوں نے ڈالا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے، تو جب اپنا عصا ڈالو گے تو وہ سانپ بن جائے گا، اژدھا بن جائے گا. چنانچہ وہ فرعون کے سامنے اور درباریوں کے سامنے اژدھا بن کر، سانپ بن کر چلنے لگا. قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، حیہ ایک جو ہے، فیضا ہے حیۃ التسع، ایک جگہ ثعبان کا لفظ آیا، فیضا ہے ثعبان مبین. ثعبان کہتے ہیں اژدھے کو، حیہ کہتے ہیں بڑے سانپ کو. تو وہ وہاں پر ایک سانپ کی شکل میں عصا جو تھا چلنے لگا ادھر ادھر. تو وہ لوگ بہت خوفزدہ ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی توڑ کیا ہے. تو اس کا توڑ یہ ان کے سامنے میں آیا کہ اس وقت کا زمانہ جو مصر کا تھا تو وہاں جادو کا دور تھا، میجیشین ہوا کرتے تھے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک دن مقرر کرو، وہاں اپنا یہ دکھاؤ. وہ سمجھتے تھے یہ کوئی کرتب ہے. تو وہاں پر ایک ان کا دن ہوا کرتا تھا، قومی دن. وہ قومی دن طے ہوا. تو سارے مصر سے بڑے بڑے جو میجیشین تھے، بڑے جادوگر تھے، وہ بلائے گئے اس میدان میں. اور بہت سے تماشائی وہاں اکٹھا ہوئے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب انڈیا میں کرکٹ ہوتا ہے تو بے شمار تماشائی وہاں اسٹیڈیم میں جمع ہو جاتے ہیں. تو وہاں فرعون بھی تھا، میجیشین بھی تھے اور تماشائی بھی. پھر وہاں پر حضرت موسیٰ آئے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ. انہوں نے اپنا عصا، انہوں نے پوچھا جادوگروں سے کہ پہلے تم ڈالو گے کہ پہلے ہم ڈالیں؟ تو یہ طے ہوا کہ پہلے جادوگر ڈالے اپنا. تو جادوگروں نے اپنے رسی اور لکڑی ان کے ہاتھوں میں تھی، اس کو ڈال دیا میدان میں. تو وہ لوگوں کو لگا کہ سب بہت سارے سانپ ہیں جو میدان میں گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. ان کے لاٹھیاں، ان کی رسیاں جو ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگی. تو یہ ایسا منظر تھا. خود حضرت موسیٰ بھی اس کو دیکھ کر کے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ لا تخف، مت ڈرو، اپنا عصا ڈال دو. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا. تو وہ عصا جب گھوما میدان میں تو قرآن میں آتا ہے کہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے ڈالا تھا سب کو نکل گیا. وہ جادوگروں نے جو چیزیں ڈالی تھیں، جو لوگوں کو نظر آتا تھا کہ سانپ ہیں، تو حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اژدھا بن گیا، بہت بڑا سانپ، وہ سب کو نکل گیا. اب دیکھیے، میں جب سوچا تو میں درد سے تڑپ اٹھا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، جو اپنے کو کہتی ہے کہ ہم خیر امت ہیں، اسی کو نگل رہے ہیں دوسرے لوگ. یعنی حضرت موسیٰ کی امت جو تھی وہ نگل گئی دوسروں کو. یہاں دوسرے جو ہے امت محمدی کو نگل رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. یعنی یہ اتنی سخت تھی کہ آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں،
وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا. آپ غور کیجیے کہ حضرت موسیٰ کی امت کو خطرہ درپیش ہوا تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو ان کا عصا جو نکل گیا دوسروں کے سانپوں کو. یہاں یہ ہے کہ دوسرے کے سانپ خود آپ کو نکل رہے ہیں, خود خیر امت کو نکل رہے ہیں. یہ کمپیریزن کتنا دردناک ہے. کتنا دردناک. لیکن یہ رونے کا وقت نہیں بلکہ سوچنے کا وقت ہے. سوچ کر اصل بات تک پہنچنے کا وقت. تو اصل بات کیا ہے؟ صحیحین میں ایک روایت ہے, یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں, آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کو معجزے دیے گئے تھے. پچھلی امتوں کو معجزے دیے گئے تھے. مجھ کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے عصا نے نگل لیا تھا دوسروں کے سانپوں کو, ایسی یہ قرآن نگل لے گا. حضرت موسیٰ کے عصا نے وقتی طور پر نگلا تھا اور یہ قیامت تک نکلتا رہے گا. کیسی عجیب ہے یہ حدیث کہ دوسری امتوں کو دیے گئے تھے معجزے, حضرت موسیٰ دوسرے پیغمبروں کو دیے گئے تھے معجزے, مجھ کو جو دیا گیا ہے معجزہ وہ قرآن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, معجزے کا بدل. قرآن معجزے کا بدل ہے. کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کا عصا نگل گیا تھا دوسروں کے سانپوں کو, ایسی قرآن نکلتا رہے گا, قیامت تک نکلتا رہے گا. لیکن کب؟ جب کہ قرآن کو امت استعمال کرے. لیکن حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جب عصا تھا, ابھی انہوں نے ڈالا نہیں تھا, تو وہ خوفزدہ ہو رہے تھے. یعنی وہ عصا اپنے آپ اژدھا نہیں بن گیا جب تک ہاتھ میں عصا تھا. وہ تو شرط یہ تھی کہ خوف سے بالاتر ہو کر اس عصا کو ڈالیں وہ میدان میں. قرآن میں کہ لا تخف, ڈرو مت. تو کیا موسیٰ جو ہیں خوف سے ہٹ کر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے, اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس عصا کو ڈال دیں, نہ بھاگیں نہ شور کریں. یہ بھی تھا نا کہ وہ پروٹیسٹ کریں, کمپلینٹ کریں, بھاگیں وہاں سے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ جمے رہیں, بھاگیں نہیں, کمپلینٹ بھی نہیں کریں, شور بھی نہ کریں, پروٹیسٹ بھی نہ کریں, اس عصا کو ڈال دیں. تب عصا اپنا عمل دکھائے گا. اس زمانے کے مسلمان جو ہیں ان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ کہ قرآن کو انہوں نے کتاب مہجور بنا دیا ہے. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, قرآن کو مہجور, چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا, ابینڈنڈ بک بنا دیا. وہ قرآن کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں سے قرآن کا انٹرنیشنل لینگویج جو ہے انگریزی, اس میں ایک بہت ہی
اچھے انداز میں ترجمہ کر کے اچھے انداز میں چھاپا گیا اس کو، تو دوسرے لوگ ویلکم کر رہے ہیں. اور ہر جگہ ایک رپورٹ ہے کہ مسلمان کہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ، قرآن کو دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، غیروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں قرآن، وہ بے حرمتی کرے گا. ہر جگہ کی رپورٹ ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ یہاں سے لے کر ویسٹرن کنٹریز تک کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کو دے رہے ہیں غیر مسلموں تک، وہ تو بے حرمتی کریں گے. کیسی عجیب بات ہے. تو قرآن کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کا ان کی قابل فہم زبان میں ٹرانسلیشن کر کے انہیں پہنچائیں. یہی نہیں، اس کی کمنٹری آج کل کی جس سے آج کا انسان کا دماغ ایڈریس ہو، اس طریقے سے اس کی کمنٹری چھاپیں، اور کتابیں جو قرآن کی وضاحت کرتی ہوں وہ کریں. تو یہ کر ہی نہیں رہے ہیں مسلمان. صرف کیا کر رہے ہیں، وہی الافائی الثلاثہ، یعنی دوسروں کو دشمن قرار دے کر کے ان کے خلاف لڑنا، بجائے اس کے کہ ان پر قرآن پہنچایا جائے، قرآن کی تعلیمات پہنچائی جائے، قرآن سے آشنا کیا جائے. یہ نہیں کر رہے ہیں. گانا، بم. اب میں آپ کو ایک اور چیز طرف لے جاؤں گا. دیکھیے یہ معاملہ صرف ایک کتاب کا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا معاملہ. یہ سارے دنیا کے مسلمان اسی سوچ میں مبتلا ہیں کہ استشراق اور استعمار اور تنصیر یہ ہمیں کھا رہے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ مسلمان یہ بھی دھوم مچائے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے اس سے کاملہ ہے. آپ کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس وقت کاملہ نہیں، اس وقت حسنہ ہے، تو ساری دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. لیکن اس وقت کاملہ کہنے کے لیے اور عمل کے لیے نہیں. اس وقت کاملہ صرف لفظی طور پر اتنا دھوم مچا رکھا مسلمانوں نے، کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کی ثبوت میں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، اگر رسول اللہ کے ماڈل کو آپ فائنل ماڈل مانتے ہیں، کامل نمونہ مانتے ہیں، تو آپ ڈھونڈے رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہے. مثلا یہ 3 مسئلے پیدا ہوئے آپ کے لیے، یہ 3 مسئلے پیدا ہوئے: استعمار، استشراق، تنصیر. تو کیا کسی نے ڈھونڈا کہ رسول اللہ کے ہاں اس کا نمونہ کیا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی ایک شخص میں نہیں ڈھونڈا. وہی لوگ جو دھوم مچائے ہوئے ہیں اس وقت کاملہ، اس وقت کاملہ کا، کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ ان 3 افعی یا 3 یہ بڑے بڑے مسئلے جو پیدا ہوئے، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں کیا نمونہ ہے، کیا ماڈل ہے. مجھے کوئی ایک شخص بھی اگر اس نے ڈھونڈا ہو رسول اللہ کی، تو اس کا نام مجھے بتا دیجیے، اس کا پتہ لکھ دیجیے مجھے. پوری دنیا میں ایک بھی شخص میرے علم میں نہیں ہے جس نے ان 3 مسئلوں کے بارے میں رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ تلاش کیا ہو کہ رسول اللہ سے ہمیں کیا ملتا ہے طریقہ اس حالت میں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تینوں کے بارے میں نمونے موجود ہیں رسول اللہ کیا، تینوں کے بارے میں. لیکن ملتے کس لیے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی کرنا کافی ہے، رسول اللہ کی نعت خوانی کرو، اس میں کاملہ کا دھوم مچاؤ، باقی ہمیں نمونہ نہیں تلاش کرنا ہے. اب دیکھیے، رسول اللہ کی زندگی مکہ و مدینہ میں گزری. آپ جانتے ہیں 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں. مکہ و مدینہ میں یہ تینوں مسئلے موجود تھے، تینوں مسئلے. اگرچہ اس وقت جو ہے یہ الفاظ موجود نہیں تھے، پہلے زمانے میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا
استعمار اور استشراق و تنصیر، یہ الفاظ تو نئے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ تینوں باتیں وہاں موجود تھیں وہاں پر. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب یہ تینوں مسئلے موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں کیا طریقہ اختیار کیا، پھر اسی کو ہم فالو کریں. ایک شخص میرے علم میں نہیں ہے جس نے ایسا کیا ہو. بس بیان لکھ کر بیان دینا، کتابیں چھاپنا، تقریریں کرنا، دھوم مچانا، یہی کر رہے ہیں مسلمان. اب دیکھیے ایک ایک کو لیجیے، آپ ایک ایک کو آپ لیجیے. سب سے پہلے آپ لیجیے استعمار کو. استعمار، سامراجیت. مسلمانوں کا خیال ہے کہ پہلے مغربی سامراج ہم بچایا ہوا تھا، برٹش سامراج، فرینچ سامراج، امریکن سامراج ہے. اس کو استعمار کہتے ہیں. میں کہتا ہوں رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا. وہ کیسے؟ جزیرہ نما عرب کے سرحد پر دو بڑی استعماری طاقتیں موجود تھیں اس زمانے میں، ایک رومن امپائر اور دوسرا ساسانی امپائر. ایک رومن امپائر، دوسرا ساسانی امپائر. ٹھیک وہی چیز جس کا آپ کہتے ہیں استعمار وہاں موجود تھا. اور ان لوگوں کے ارادے جو تھے بہت ہی خطرناک تھے. رومن امپائر کا ارادہ کیا تھا اس کو آپ جان سکتے ہیں ابرہا کے واقعے سے. ابرہا جو تھا رومن امپائر کا گورنر تھا. رومن امپائر ہی کی مدد سے اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا، جس کا ذکر سورہ الفیل میں ہے. تو اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کے ارادے کیا ہیں. پھر اس کے بعد جو غزوہ موتا ہوا تھا وہ بھی انہی لوگوں کا معاملہ تھا، رومن امپائر کا معاملہ تھا. اس سرحد پر ایک طرح رومن امپائر موجود تھا جس کے ارادے ابرہا کے حملے کی شکل میں اور غزوہ موتا کی شکل میں سامنے آ چکے تھے. دوسری طرف ایرانی امپائر تھا. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو وہاں پر اسواق ہوا کرتی تھیں، یعنی جو بازار لگتے تھے اور قبائل آتے تھے وہاں پر، مکے کے میں بازار لگتے تھے، تو ایک قبیلے کے پاس آپ گئے، آپ نے اس کے سامنے اپنا مشن پیش کیا، توحید کا مشن. تو قبیلے کے سردار نے یعنی اس کو ایک مستحسن قرار دیا، آپ کا مشن اچھا مشن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ دو، ہمیں اس کو قبول کرو اس بات کو. تو قبیلے کے سردار نے کہا کہ ہم نہیں ایسا کر سکتے، کیونکہ ہم کسریٰ کے سرحد پر ہیں، یعنی ایران کے سرحد پر ہیں. ایرانی جو حکومت اس زمانے میں تھی وہ بہت بڑی تھی، آج کے ایران سے زیادہ بڑی تھی وہ. تو ہم ان کے سرحد پر ہیں، ان سے ہمارا معاہدہ ہے. یعنی ایرانی امپائر نے ہم سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز اپنے اختیار نہ کریں. اسٹینڈ اسٹل کا معاہدہ تھا وہ. اسٹینڈ اسٹل کس کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی آپ نئی بات نہیں کریں گے، نہیں تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے. یہ معاہدہ تھا اسٹینڈ اسٹل کا. تو اگر ہم آپ کو اپنے یہاں لے جائیں، آپ کی دعوت کو اپنے یہاں لے جائیں، تو اس کے معاہدے کے خلاف ہوگا اور وہ پھر ہم سے غصہ ہو جائیں گے وہ لوگ، پتہ نہیں کیا کریں گے. ایسے دوسرا واقعہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف ملوک کو دعوتی خطوط بھیجے تھے. اس میں سے ایک خط آپ نے بھیجا تھا ایران کے بادشاہ کے پاس، جس کا نام یزدجرد تھا.
تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ بادشاہ کے اوپر جب خط دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، اور اس نے کہا یکتب الیہ وہو عبدی. اتنا بڑا متمرد تھا وہ، یکتب الیہ وہو عبدی. یہ آدمی میرے پاس خط لکھتا حالانکہ میرا غلام ہے وہ. تو عربوں کو وہ اپنا غلام سمجھتے تھے. اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں استعمار، وہ خود رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا. اب آپ تنصیر کو لیجیے. تنصیر کا معاملہ ہے، خود مکہ میں ایک شخص ورقہ بن نوفل کرسچن ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا. اس کی تفصیلات تاریخ میں موجود نہیں ہیں کہ کیسے وہاں پر عیسائی مسیحی پیغام پہنچا، کیسے عیسائی لوگوں نے ان کو متاثر کیا. تفصیل تاریخ میں نہیں موجود ہے، مگر یہ تو موجود ہے کہ ورقہ بن نوفل میں تنصر فی الجاہلیہ، دور جاہلیت میں اس نے اسلام کرسچن مذہب قبول کر لیا تھا. اس کو معنی ہے کہ تنصیر موجود تھی مکہ میں، عرب میں، یعنی دوسرے قوموں کو عیسائی بنانا، اسی کو کہتے ہیں تنصیر. یہ بھی موجود تھی وہاں پر رسول اللہ کے زمانے میں. حتیٰ کہ حبش جو لوگ ہجرت کر گئے تھے، اس میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن جہش. وہ صحابی تھے. وہ ان پر وہ عیسائیوں نے کام کیا اور وہ ان کو عیسائی بنا لیا. تو رسول اللہ کے زمانے میں تنصیر کا واقعہ موجود تھا، ایک طرف عبداللہ بن جہش کی شکل میں، دوسرا ورقہ بن نوفل کی شکل میں. اب تیسری چیز لیجیے، استشراق، اورینٹلزم، یہ بھی موجود تھا. استشراق کیا ہے؟ یہ لوگ ان لوگوں کے ڈیفینیشن کے مطابق، میں تو نہیں مانتا اس ڈیفینیشن کو، مگر ان کے مطابق یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنا، اسلام کے بارے میں مغالطے ڈالنا، اسلام کی سچائی کو مشتبہ کرنا لوگوں کی نظر میں. یہ کام پوری طرح کر رہے تھے یہودی جو مدینے میں تھے. مدینے کے جو یہودی علماء تھے باقاعدہ ایک کام کر رہے تھے. مثال کے طور پر وہ لوگوں کو بہکاتے تھے کہ دیکھو اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے پیغمبر، وہ سب اسرائیلی پیغمبر تھے، یعنی بنی اسرائیل میں سارے پیغمبر آئے مسیح تک. یہ بنو اسماعیل میں کیسے پیغمبر آ جائے گا؟ یہ تو خدا کی سنت کے خلاف ہے. خدا کی سنت یہ ہے کہ پیغمبر بھیجے اس نے اسرائیل میں، تو یہ بنو اسرائیل میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنو اسماعیل میں پیغمبر آ جائے؟ اس طرح لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ تینوں آفائی، یہ تینوں اجدھے، استعمار، استشراق اور تنصیر موجود تھے رسول اللہ کے زمانے میں عرب میں. اب آپ نے کیا کیا؟ کیا یہ بولے آپ کہ تین اجدھے ہیں، یہ تین سانپ ہیں، تین خطرناک ترین مسئلے ہیں ہمارے لیے؟ ہرگز نہیں. آپ نے صرف قرآن کو استعمال کیا. کتاب میں آتا ہے کہ عرض علیہم الاسلام وتلاهم القرآن، اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کے سنایا. یہ کیا آپ نے، یعنی دعوت. یہ تینوں مسائل کے ہوتے ہوئے آپ نے ان کا ایک ہی حل اختیار فرمایا، وہ تھا دعوت قرآن. نہ آپ نے کوئی منصوبہ بنایا استعمار سے ٹکرانے کا، نہ کوئی منصوبہ بنایا آپ نے استشراق کو کہ توڑ کرنے کا،
نہ کوئی منصوبہ بنا آپ نے تنصیر کے خلاف، حتیٰ کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، حتیٰ کہ ان کے خلاف کوئی بدعا بھی نہیں کی، بلکہ صرف ایک کام کیا، وہ تھا قرآن کو پیش کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام ہوتا رہا 23 سال میں مکہ مدینہ ہی نہیں بلکہ پورا عرب جو ہے اسلامائز ہو گیا۔ رسول اللہ کی زندگی میں 23 سال ہی میں یہ ہوا قرآن کا معجزہ کہ 23 سال میں پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے سائے میں آ گیا، اور اس کے بعد 50 سال کے اندر اندر اطراف کے تمام کنٹریز جو ہیں ان میں اسلام پھیل گیا، جن کو آپ کہتے ہیں آج مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز۔ یہ سب قرآن کا معجزہ تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مصر میں اسلام پھیلا، مصر میں اسلام پھیلا تو کیسے پھیلا؟ ایک مصریات کا، جس کو کہتے ہیں ایجپٹالوجی کا ماہر سر آرتھر کیتھ، جو انگریز مورخ تھا، اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ مصری لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تو تلوار کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے۔ The Egyptians were conquered not by sword but by the Quran۔ کیسا عجیب بات ہے! جس طرح سے موسیٰ کے عصا نے وہاں پر ایک کارنامہ دکھایا تھا، وہی کارنامہ قرآن دکھا رہا ہے تاریخ میں، دکھاتا رہا تاریخ میں تقریباً 1000 سال تک۔ صرف موجودہ زمانے کی بات ہے کہ مسلمان بھول گئے قرآن کو، اب وہ 3 افعی کو دریافت کیا انہوں نے، یعنی قرآن کی طاقت سے بے خبر ہو گئے، قرآن کی طاقت سے بے خبر ہو گئے۔ اور 3 مفروضہ افعی، یہ مفروضہ ہیں۔ دیکھیے، قرآن کے بارے میں 2 واقعات کرتا ہوں کہ کیا چیز ہے قرآن۔ قرآن جو ہے اپنے معنی کے اعتبار سے اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے وہ معجزہ ہے، معجزہ۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو قرآن نے مسخر کیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ the Egyptians were conquered not by the sword but by the قرآن، یعنی مصریوں کو قرآن نے مسخر کیا۔ ایسے ہی ایک انگریز جو سنگر تھا، پاپ سنگر، اس کو آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا موجودہ مسلم نام یوسف اسلام ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا، ابھی وہ زندہ ہیں، کہ وہ بیمار ہو کر ہاسپٹلائز ہو گئے۔ وہ اسلام سے بے خبر تھے۔ اس زمانے میں ان کے بھائی مصر گئے، وہاں پر انہوں نے کسی بک شاپ سے قرآن کا ٹرانسلیشن خرید لیا انگریزی زبان میں۔ تو واپس آ کر انہوں نے بھائی کو دیا، کیونکہ ہاسپٹل میں کوئی مصروفیت نہیں تھی، تو قرآن ہی پڑھنے لگے۔ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا زبردست اثر ان کو ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن میں کیا چیز ملی آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوسری کتابیں پڑھی ہیں مذہب کی، قرآن میں ایک عجیب غریب کتاب ہے قرآن میں کہ خود جو ہے خالق انسان سے براہ راست مخاطب کرتا، ایھا الانسان ایھا الناس، اے انسان، یعنی
خود براہ راست انسان کو مخاطب کر رہا ہے، کیا کہ مجھ کو مخاطب کر رہا ہے. یہ اسلوب ان کو بہت ہی زیادہ اثر انگیز تھا. کیونکہ اور کتابیں مثال سے بائبل جو ہے ایک تاریخ کی کتاب نظر آتی ہے جب پڑھتے ہیں آپ اس کو. تاریخ براہ راست مخاطب کرنے کی کتاب نہیں ہے بائبل. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی دو، ایک فرد کی، ایک قوم کی. یعنی یوسف اسلام ایک فرد، مصر ایک قوم، کہ قرآن نے اس کو کیپچر کیا معنی کے اعتبار سے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسلوب کے اعتبار سے. ایک مستشرق نے لکھا ہے کہ قرآن میں ساؤنڈ آرٹ پار ایکسلنس ہے. یعنی ساؤنڈ آرٹ بہت ہی زیادہ ہے، لفظی حسن بہت زیادہ ہے. اس کا میں نے ایک منظر خود دیکھا 1976 میں لیبیا کے شہر طرابلس میں ایک ڈائلاگ ہوا تھا، مسلم کرسچن ڈائلاگ، جس کو عربی میں حوار کہتے ہیں. حوار ہوا تھا. وہ ایک طرف ویٹیکن جو تھا اس کی نمائندگی کر رہے تھے کرسچن لوگ، دوسری طرف لیبی گورنمنٹ کی طرف سے مسلمان بلائے گئے تھے. اس میں مجھے بھی اس میں بلایا گیا تھا، میں بھی اس میں شریک تھا. یہ حوار یا ڈائلاگ ایک ہفتے تک چلا مسلم کرسچن کے درمیان. کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ دونوں اپنے اپنے مطالبے پر اڑے ہوئے تھے. مسلمان کہتے تھے کہ آپ یہ مانیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، تو اس کو ماننے کے لیے عیسائی تیار نہیں تھے. عیسائی کہتے تھے کہ آپ یہ مانیے کہ حضرت مسیح جو مصلوب ہوئے تو سارے گناہ سمیٹ لے گئے. وہ اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے. تو غرض ہے کہ ایک ہفتے کے بحث کے بعد بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہوا. تو آخر میں ایک نیک فعال کے طور پر یہ طے ہوا کہ خاتمہ تو کم سے کم اچھا ہونا چاہیے. تو اس کی شکل یہ کی گئی کہ انجیل یعنی نیو ٹیسٹمنٹ سے ایک چیز پڑھی جائے خاتمے کے لیے، اور قرآن سے کچھ پڑھا جائے. تو لبنان کا ایک عیسائی، آپ جانتے ہیں لبنان کی زبان عربی ہے، تو ایک عیسائی جو لبنانی تھے جن کی مادری زبان عربی تھی اور انہوں نے قرأت بھی سیکھی تھی، ان کو منتخب کیا گیا کہ نیو ٹیسٹمنٹ جو عربی ترجمہ ہے اس کا ایک حصہ پڑھیں اور قرآن کا ایک رکوع پڑھیں. تو اس عیسائی اسکالر نے، عیسائی فادر نے، جو عربی جانتا تھا اور قرأت بھی جانتا تھا، قرأت، تو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے اس نے سب سے پہلے یوحنا کا ایک حصہ پڑھا، انجیل یعنی عربی میں. ظاہر ہے کہ وہ کرسچن تھا، خوب جتنا اچھا بنا سکتا تھا بنا کے پڑھا اس نے. اس کے بعد اسی شخص نے، وہی سیم کرسچن نے، قرآن کا ایک رکوع پڑھا. ابھی تک وہ منظر گونج رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے. جب قرآن کی آواز بلند ہوئی اس ہال میں، وہاں 500 آدمی موجود تھے ہال میں، 500، اور بہت زبردست ہال تھا، بہت اچھا مائک کا انتظام تھا. تو جب اس نے قرآن کا رکوع پڑھا تو یقین کیجیے کہ مجھے وہی آیت یاد آئی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. یعنی قرآن کی آواز انجیل کی آواز سے نکل گئی. اس وقت مجھے یہی تصور ہوا تھا کہ دیکھو یہ آواز ہی نکل رہی ہے، معنی تو ابھی معنی کا اظہار نہیں ہوا. ابھی سب لوگ بالکل ششدر ہو گئے
پورے حال میں جیسے قرآن چھا گیا اور وہ اس کی آواز دب گئی. لوگ اتنا مشہور تھے کہ جب باہر نکلے کرسچن بھی مشہور تھے. وہ آواز جو تھی قرآن کی، جس کو میں نے کہا کہ اس نے لکھا ہے کہ واقعتاً یہ ہے قرآن میں ساؤنڈ آرٹ اور اسلام. کوئی بھی آپ کرے ایک اچھا قاری جب پڑھتا ہے تو آپ دیکھ کے کتنا عجیب تاثر ہوتا ہے اس کا. میں نے ہر مذہب کتابیں سنی ہیں ان کے پیشواؤں کے ذریعے سے. مختلف جلسوں میں وہ پڑھتے ہیں لوگ، ہر مذہب والے. کسی مذہبی کتاب میں وہ شان و شکو نہیں، وہ ساؤنڈ آرٹ نہیں جو قرآن میں. کسی بھی مذہبی کتاب میں، ہر مذہبی کتاب کو میں نے سنا ہے سیمینار وغیرہ میں، کانفرنس میں. تو وہاں پر جب ہم لوگ نکلے باہر تو وہاں پر چائے کا انتظام تھا. ایک میز پر دو آدمی بیٹھتے تھے، چھوٹی چھوٹی میزیں ہوتی تھیں. تو ایک میز پر میں بیٹھا، دوسری طرف ایک تھے ڈاکٹر شولیکل جو ویٹیکن سے آئے تھے. ان کا نام تھا ڈاکٹر شولیکل. تو اسی اس میں تھے وہ ابھی تک، اسی تاثر میں. میں ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے؟ تو آپ تعجب کریں کہ اس وقت اسی کے زیر اثر وہ کہہ گئے کہ ہاں خدا کی کتاب ہے. حالانکہ ابھی وہی شخص یعنی کچھ دیر پہلے ایک ہفتے تک انکار کرتا تھا خدا کی کتاب نہیں. کرسچن سائڈ جو تھی وہ مانتی نہیں تھی کہ خدا کی کتاب ہے قرآن، اور وہاں پر وہ کہہ گئے کہ ہاں خدا کی کتاب ہے. پھر کچھ دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب تھی مگر وہ صرف عرب کے لیے تھی. اس کو انہوں نے ریکٹیفائی کیا. تو یہ ہے قرآن کی تاثیر. آپ غور فرمائیے کہ اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں جو کہ ہم کو افواہی ڈس رہے ہیں، افواہی نگل رہے ہیں. استعمار کا سانپ میں نگل رہا ہے، استشراق کا سانپ مجھ کو نگل رہا ہے، تنصیر کا سانپ کو نگل رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل والے لوگ ہیں؟ عقل والے لوگ ہیں، ان کو حقیقتیں دکھائی دیتی ہیں، وہ لوگ ہیں. حقائق سے بے خبر لوگ ہیں یہ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو اپنے کو کہتے ہیں ہم خیر امت ہیں، ہم سب سے زیادہ افضل ہیں، تو کیسی عجیب بات ہے. کوئی سوچتے نہیں کہ امت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ تو نگل گیا دوسری قوموں کے جادوگری کو، اور یہاں امت محمد کا حال یہ ہے کہ دوسرے سانپ ان کو نگل رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. تو یاد رکھیے ہم آپ کو چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی توبہ ساری امت مسلمہ کریں. کہ ہم 200 سال سے فریب میں مبتلا تھے، ہم بے خبر تھے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس معجزہ ہے، ہمارے پاس خدا کی سب سے بڑی طاقت ہے. پھر سے قرآن کو پڑھیں، پھر سے قرآن پر غور کریں، پھر سے قرآن کو ڈسکور کریں. We have to rediscover the Quran. We have to rediscover the divine plan. We have to rediscover the power of divine religion. ورنہ یہ ہم لوگ جاہلیت میں جی رہے ہیں. جاہلیت میں اگر ہم نے ریڈسکور نہیں کیا تو ہم گویا کہ جاہلیت کی زندگی جی رہے ہیں اور جاہلیت کی موت مریں گے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، پھر سے قرآن کو ڈسکور کریں.
پھر سے اسلام کی طاقت کو دریافت کریں، پھر سے اپنے ایمان کو ریوائیو کریں، پھر سے اللہ کی طرف رجوع کریں، بد دعاؤں کو چھوڑ کر دعائیں کریں، خطرات کی نشانی کو چھوڑ کر امکانات کو دریافت کریں، سانپوں کے باتیں کو چھوڑ کر عصا کی بات کریں، عصا خدائی کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر تصور حسین کا لنڈن سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ I wish to ask one question from Maulana Sahib as I am writing my thesis and taking guidance from his books and videos. My question is whether ideas shape the material structure of the world or material shapes the ideas, and what is the true essence of their relationship? Kindly comment. بہت دلچسپ کوشچن ہے یہ کارل مارکس نے یہ بات کہی تھی کہ مٹیریل حالات جو ہیں وہی انسان کی سوچ بناتے ہیں، اس کا الٹا نہیں ہے، یعنی انسان کی سوچ مٹیریل حالات نہیں بنائے۔ لیکن یہ تو غلط ثابت ہو گیا، یہ تو غلط ثابت ہو گیا، یہ تو ایک مفروضہ تھا، ایک سپوزیشن تھا جو مارکس اور کچھ اور لوگ تھے اس طرح کے جنہوں نے اس زمانے میں یہ سوچا۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، اب اس وقت تو میں تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن میری کتاب ہے مارکسزم تاریخ جس کو رد کر چکی ہے، اس میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جب کہ رشین امپائر پورے عروج پر تھا، پیک پر تھا، تب یہ کتاب چھپی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ مارکسزم تو عروج پر ہے اور آپ کہیں رد کر چکی ہے، کیسے؟ لیکن بہت جلد لوگوں نے جان لیا کہ وہ بالکل ایک شاعرانہ تخیل تھا، ایک رومانٹک تخیل تھا، وہ جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیکھیے انسانی ورلڈ جو ہے اس میں شک نہیں کہ وہ مائنڈ اس کو رول کر رہا ہے، مائنڈ اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ مٹیریل ورلڈ جو ہے انسانی دماغ کے تابع ہے۔ یہ بات آخری طور پر غلط ثابت ہو چکی ہے، مگر یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں یہاں ڈیٹیل نہیں کر سکتا اس کی۔ جو صاحب کی دلچسپی ہو تو میری کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ مارکسزم تاریخ اس کو رد کر چکی ہے۔ مولانا یہ سوال ابھی آیا ہے مسٹر ریاض بھٹ کا کشمیر سے۔ انہوں نے لکھا ہے ہاؤ قرآن کین بی یوزفل ان دس کنٹمپرری ایج ود ایتھسٹک فلاسفیز آل اراؤنڈ۔ یہ بھی ایک مفروضے کی بات ہے۔ دیکھیے یہ ایتھیزم جو ہے یعنی الحاد نہ کبھی غالب فکر تھا نہ آج غالب فکر ہے۔ یہ تو کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں بس۔ غالب فکر جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے، ہمیشہ سے اور آج بھی۔ اصل چیز ہے قرآن کو لوگوں نے پیش ہی نہیں کیا۔ پیش کرنے کے معنی کہ پیش کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو پڑھ کے سنا دیں، نہیں، آپ پیش کرنے سے پہلے اس کا ایک پری ریکوزٹس ہے، وہ کیا ہے کہ جس کے سامنے پیش کر اس کے مائنڈ کو پڑھیں، آپ اس کے مائنڈ کو پڑھیں، تب آپ اس کے مائنڈ کو ایڈریس کر پائیں گے۔
پہلی بات یعنی جو پری قرآن جو کنڈیشن ہے اس کو پورا نہیں کیا. بہت سے بہت کسی نے کیا کہ قرآن پڑھ کے سنا دیا یا ترجمہ کر دیا, وہ کافی نہیں ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. یورپ کے ایک سفر میں کسی نے کہا, جس نے قرآن کو پڑھا تھا, کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ گواہی میں یعنی عدالت کی جو گواہی ہوتی ہے تو اس میں ایک مرد ہو تو 2 عورتیں ہونی چاہیے. تو کہا یہ تو جینڈر ایکولیٹی کے خلاف ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ عین نیچرل ہے, کیونکہ ماڈرن ریسرچ جو ہوئی ہے انسانی مائنڈ کے بارے میں, تو ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ عورت اور مرد کے دماغ میں فرق ہوتا ہے. مرد کا دماغ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے, عورت کا دماغ ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے, ملٹی فوکسڈ. ابھی بھی ایک چند دن ہوئے پھر دوبارہ ریسرچ ایک اور اسی طرح کی ریسرچ آئی ہے کہ عورت کا دماغ ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے, مرد کا دماغ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے, یونی فوکسڈ. تو ایک واقعہ ہوا, وٹنس کیا ہے, گواہی کسی واقعے کی ہوتی ہے. ایک واقعہ ہوا, مرد دیکھ رہا ہے تو اس کو پورا فوکس اس پر لگ کر دیکھے گا اپنی ذہنی بناوٹ کی بنا پر. عورت جو ہے اس کا فوکس بکھرا رہے گا, تو کچھ پکڑ پائے کچھ بات نہ پکڑ پائے گی. اسی لیے 2 رکھ دیا گیا تاکہ کوئی ایک پہلو اگر کسی مس ہو جائے تو دوسرا اس کی تلافی کرتے. یہ قرآن میں یہ وجہ ہی بتائی گئی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے. تو یہ بالکل اٹ از بٹ نیچرل کہ جب انسان کے یعنی نیچرل بناوٹ جو ہے 2 الگ ڈھنگ کی ہے, تو یہی طریقہ بالکل نیچرل ہے. تو مان گیا آواز بالکل مان گیا کہ آپ کا جو ہے طریقہ صحیح ہے. ہم غلط سوچ رہے تھے کہ جینڈر ایکولٹی کے خلاف ہے, نہیں ہے, فطرت کے مطابق ہے. تو اصلی چیز یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں نے پیش ہی نہیں کیا. جب پیش نہیں کیا تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے قبول نہیں کیا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں اسے رد کر دیا؟ لیکن قرآن کو پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسئلے مسائل بیان کریں اس کو جا کر کے. نہیں, آپ آج کے انسان کو مائنڈ کے پڑھیے, اس کی سوچ کیا ہے اس کو جانیے, اور قرآن کو اس طرح پیش کیجیے کہ وہ اس کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. ایک صحابی نے کہا تھا کلم الناس علی قدر عقولہم, یعنی اس طرح بات کہو کہ آدمی کا مائنڈ ایڈریس ہو. قرآن میں بھی یہی بات ہے, قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. تو قرآن کو آپ اس طرح پیش کر کے دیکھیے تو آپ دیکھیں کہ قرآن آج بھی ایک معجزہ ہے. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر محمد بشیر کا کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے قرآن کو ری ڈسکور کرنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے یا بغیر رہنما کے قرآن کی ری ڈسکوری ہو جائے گی؟ اس کا رہنما انسان نہیں ہے, خود اس کا آتھر ہے, قرآن کا آتھر. دیکھیے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کا آتھر ہر وقت کنسلٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہے. ابن تیمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سمجھ میں کوئی آیت نہیں آئی تو وضو کر کے صلاۃ الحاجہ پڑھی انہوں نے, پھر دعا کی یا معلم ابراہیم علمنی, یعنی انہوں نے خود قرآن کے مصنف سے کنسلٹ کیا گیا کہ تو آپ اس طرح پڑھیے قرآن کو. تو کنسلٹ کرنے میں یہی بھی شامل ہے کہ آپ باعث ختم کیجیے, باعث کہ میں تو فلاں کی تفسیر نہیں پڑھوں گا, میں تو فلاں تفسیر پڑھوں گا صرف, تو کیا آپ کا ذہن نہیں کھلے گا.
یہ جو باعث ہوتا ہے ارے بھائی فلاں تفسیر مت پڑھنا، نہیں، کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیے تفسیریں اور دعا کیجیے. تو قرآن اسی لیے آیا ہے کہ آپ سمجھیں اس کو، اسے تھوڑا کہ مما رہے وہ، اسے نہیں آیا ہے وہ. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اوپن مائنڈ چاہیے، تعصبات سے خالی ذہن چاہیے. اور یہ ذہن نہیں کہ ہم فلاں تفسیر تو پڑھیں گے نہیں، فلاں کتاب تو پڑھیں گے نہیں، کھلے ذہن سے ہر چیز پڑھیے اور دعا کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، تو ضرور دروازے کھلیں گے آپ کے لیے. مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے سوال لکھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک ندوی عالم نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ الرسالہ میں ندوی رائٹرز کی فکر پر تنقید کی گئی ہے مگر الرسالہ میں دیوبندی رائٹرز کی کتابوں پر بہت کم تنقید پائی جاتی ہے. پلیز اس سوال کو واضح فرمائیں. میں تو تنقید کبھی نہیں کرتا، یہ غلط خیال میرے بارے میں ہے کہ میں تنقید کرتا ہوں. میں ہرگز ناقد نہیں ہوں. تنقید دیکھیے ایک نگیٹو ورڈ ہے، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے. میں انتہائی حد تک پازیٹیو آدمی ہوں. میرے اندر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا پارٹیکل بھی نگیٹیوٹی کا نہیں ہے. نگیٹیوٹی کا کوئی نگیٹیو پارٹیکل سے میری پرسنالٹی بالکل خالی ہے. تو میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں. تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے. باقی جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو آپ وہیں میں دلیل بھی دیتا ہوں، وہیں میں جہاں کہتا ہوں. میں بانیہ انداز میں کوئی بات نہیں کرتا کہ فلاں بڑا اچھا ہے فلاں بہت خراب ہے. یہ بانیہ انداز ہے، یہ میں کبھی نہیں کرتا. ایسا کہ کسی کتاب میں آپ نہیں کر سکتے کہ میں یہ زبان بولتا ہوں، یعنی حج کی زبان اور قصیدہ خوانی کی زبان، یہ میری زبان نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، کسی کا حج کر رہے ہیں، یہ میری زبان ہی نہیں ہے. جہاں میں کوئی بات کرتا ہوں وہیں دلیل دیتا ہوں. تو میری بات کو آپ اس طرح مت دیکھیے اس خانے میں بانٹ کر کے، بلکہ صرف یہ دیکھیے کہ وہاں جو بات میں نے کہی ہے تو دلیل کے ساتھ کہیں بے دلیل کہی ہے بس، اور کوئی دوسرا معیار وہاں پر مت اپلائی کیجیے. آپ ورنہ میرے ساتھ آپ جسٹس نہیں کریں گے، میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر عاشق لون صاحب نے جموں کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیز ان قرآن چیپٹر 49 ورس نمبر 13, O mankind, we have created you from one male and one female and set you in tribes and nations so that you know one another. But there is still one hadith which confuses me, which is my ummah will be divided into 73 sects. Maulana, what does this sect mean? دیکھیے قرآن میں جو ہے وہ فزیکل سینس میں ہے، وہ آئیڈیالوجیکل سینس میں نہیں ہے. جو آیت قرآن کی لکھی ہے اپنے، جس جنس سے مرد بنائے اسی جنس سے عورت بھی بنائی، یہ مطلب اس کا. یعنی فزیکل آئیڈینٹی وہ آئیڈیل سینس میں نہیں، وہ آئیڈیالوجیکل سینس میں نہیں ہے. اگر سب کا فکر ایک ہی ڈھال دیا جائے تو امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان کہاں ہوگا؟ انسان کو جو فریڈم آف چوائس ہے وہی تو اصل ہے. تو وہ جو ہے قرآن میں جو آیا تھا اس کو صرف فزیکل آئیڈینٹی کے معنی میں لیجیے آپ. یعنی جس جنس سے مرد کو بنایا اسی جنس سے عورت کو بنایا. اور جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، کیونکہ دنیا میں دیکھیے امتحان ہے سب کا. یہ نہیں کہ مسلمان ایگزیمپٹڈ ہے امتحان سے، یہ مت سمجھیے کہ مسلمان ایگزیمپٹڈ ہیں ٹیسٹ سے. سب کا ٹیسٹ ہے تو مسلمانوں کا بھی ٹیسٹ بھی ہے. جس طرح دوسرے لوگ بھاگتے ہیں اسے مسلمان بھی بھاگے گا، یہ مطلب ہے اس کا.
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ایگزمپٹڈ ہیں، امت مرحومہ ہے، بالکل بیس لیس ہے یہ عقیدہ. تو ہر ایک کے بھاگنے کے میدان الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی کسی طرح بھاگتا ہے، کسی طرح بھاگتا ہے. تو دوسروں کے بھاگنے کی فیلڈ سیکولر ہوتی ہے، وہ سیکولر میدان میں طرح طرح کے عقیدے بناتے ہیں. مسلمانوں کی فیلڈ جو ہے وہ مذہبی ہے، مذہبی فیلڈ میں الگ الگ عقیدے بناتے ہیں. تو مسلمانوں کا بھی اپنی آزادی کو مس یوز کرے گا، مسلمان اس سے سب فرقے بنیں گے، اور دوسروں کا بھی آزادی کو مس یوز کریں گے، اس سے وہ سب ان کا مختلف قسم کی باتیں پیدا ہوں گی. تو بیسک بات یہ سمجھ لیجیے کہ مسلمان ہرگز ٹیسٹ سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے. اور یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ آدمی اپنے آزادی کو مس یوز کرتا ہے. مولانا یہ سوال کیا ہے قاضی محمود احمد قاسمی صاحب نے جموں کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، پھر ادھر ادھر لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم. ادھر ادھر لکیریں جو ہیں وہ بھٹکاؤ کے راستے ہیں. اس سے میں نے سمجھا ہے کہ ایک ہے دیکھیے گاڈ اورینٹڈ، اس میں لکیر میں ایک یہاں انسان ہے، ادھر خدا ہے. یہ سیدھی لکیر جو ہے وہ انسان سے خدا تک جاتی ہے، اور ادھر ادھر جو ہے بھٹکنے کے راستے ہیں. تو گاڈ اورینٹڈ سوچ یعنی خدا رخی سوچ، خدا رخی انداز زندگی، وہ ہے صراط مستقیم. اور ادھر ادھر کے جو بھٹکے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے، وہاں آدمی سکم کرتا ہے اور ادھر بھٹک جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ صورتحال ہمیشہ باقی رہے گی. ہر موقع پر جب آپ ڈیریلمنٹ ہو وہاں سوچنا پڑے گا آپ کو. جہاں بھی آپ بھٹکیں سوچنا پڑے گا. کوئی وہاں آ کر کے آواز نہیں دے گا آپ کو کہ بھائی تم بھٹک رہے ہو. مثلاً میں نے ابھی مثال جو تھی شروع میں دی تھی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اس پر بھی بھٹکا ہوا. سارے لوگوں نے الفاظ پر بحث جاری کر دی، یعنی الفاظ کو دہرانا. میں دیکھیے یہ بھٹکاؤ تھا، حقیقت یا اسپرٹ پر کوئی بحث ہی نہیں. کسی نے یہ بات نہیں نکالی کہ نماز جو ہے شعور فاتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. ساری باتیں اس پر ہیں کہ الفاظ فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ بھی انحراف تھا. یہ تو ڈیریلمنٹ ہر وقت ہوتا رہتا ہے. ابھی جو میں نے کہا یہ جو 3 اژدہے والی بات، وہ بھی ہٹکاؤ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں خطرات موجود تھے، لیکن آپ اس پر بھٹکے نہیں کہ ان سے لڑیں، ان سے لڑیں، ان سے لڑیں، بلکہ دعوت پر آپ جمے رہے. وہ تھا صراط مستقیم. اگر آپ بھٹکتے کہ پہلے تو تنصیر کا مقابلہ کرنا ہے، پہلے استعمار سے لڑنا ہے، پہلے استشراق کو ختم کرنا ہے، یہ تو بھٹکاؤ ہوتا صراط مستقیم سے. آپ دعوت پہ جمے رہے. تو ایک ہی صراط مستقیم ہے، یعنی خدا رخی، اور باقی جتنے ہیں ادھر ادھر وہ بھٹکاؤ کے راستے ہیں. یہ تو ہر وقت آپ سوچ سکتے ہیں غور کر کے کہ کون سا راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، کون سا راستہ بھٹکاؤ کی طرف جا رہا ہے. اسی میں سے یہ ہے کہ تینوں معاملے بھٹکاؤ کے معاملے ہیں. کچھ لوگ لڑ رہے ہیں تنصیر کے خلاف، کچھ لڑ رہے ہیں استعمار کے خلاف، کچھ لڑ رہے ہیں استشراق کے خلاف. وہ نہیں کرتے لوگ جو خدا رسول اللہ نے کیا کہ چھوڑو ان چیزوں کو، ہمیں تو دعوت دینا قرآن کی دعوت. یہ کوئی کر نہیں رہا ہے. تو ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر کے آپ جان پائیں گے کہ کہاں آپ کی زندگی ڈیریل ہو رہی ہے. کوئی آواز آسمان سے آواز نہیں آئے گی.
اگلا سوال جموں کشمیر سے عبد القیوم ندوی صاحب کا ہے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از این آئیڈیل رول آف اے مسلم ایز اے دائی ان دی ماڈرن کانٹیکسٹ آف تھنگس when other ideologies are being more forcefully propagated. میں تو نہیں مانتا کہ بہت فورسفلی وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. جتنا میں پڑھتا ہوں یقین کیجیے کہ وداؤٹ این ایکسیپشن ہے کہ کنفیوژن ہوتا ہے, کہیں کلیئرٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے, کسی کے پاس کوئی ایسی کتاب جس میں کلیئرٹی ہو تو مجھے بتائے اس کا نام. کیونکہ دیکھیے جو صراط مستقیم ہے, یہ جو قرآن کا پیغام, اسی میں کلیئرٹی ہے, اس کے باہر کنفیوژن ہے. فما بعد الحق الا الضلال, حق کے علاوہ جو ہوگا اس میں کنفیوژن ہوگا, کنٹراڈکشن ہوگا, انکنسسٹنسی ہوگی, یہی ہے سب میں. کیونکہ ادھر اس سائڈ میں لوگ کچھ کر نہیں رہے ہیں. سارے ہمارے علماء جو ہے ون ٹو آل وداؤٹ این ایکسیپشن روایتی باتیں دہراتے ہیں. کوئی مجھے ایک بھی عالم نہیں معلوم جو آج کے مائنڈ کو پڑھے, اس کے لحاظ کو ایڈریس کرے. تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا وہ فورسفل نہیں ہے, وہ فورسفل نہیں, وہ صرف ایک میدان خالی وہ دوڑ رہے ہیں. وہ یعنی ماڈرن جو میدان پیدا ہوا ہے وہاں علماء ہی نہیں. علماء تو مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں, فتوے دیتے ہیں. ماڈرن جو میدان ہے وہ ریزن کا میدان, ریزن بیسڈ اسلام کوئی پیش ہی نہیں کر رہا ہے. فتوے دیتے ہیں, روایتی باتیں کرتے ہیں, کہانیاں سناتے ہیں, فضائل کی کہانیاں سناتے ہیں. تو بات یہ نہیں کہ فورسفل طریقے سے وہ پیش کر رہے ہیں. وہ ایک ان کا میدان خالی ہے. میں تو کتنی ساری کتابیں پڑھی ان لوگوں کی, ہر کتاب میں کنفیوژن, کسی کتاب میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی. کیونکہ فما بعد الحق الا الضلال. تو اس لیے یہ نہیں سمجھے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں, یہ کہ علماء نہیں کر رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے. اور جو کوئی کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. ہمارے علماء کا حال یہ ہے, کوئی کرے تو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے اس کو. نہ خود خرد نہ بکس دہت کا معاملہ ان کا ہو رہا ہے. تو جو لوگ کے جدید یعنی افکار کے مبلغ ہیں وہ خالی میدان میں دوڑ رہے ہیں. بس وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ان کو اپوز کرنے والا, ان کے سامنے کوئی پیش کرنے والا بات کو. میں بس سمجھتا ہوں کہ ساری جو اس میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ علماء کی, نہ خود کیا نہ کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا. یہ میں بالکل سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کرے تو اس کو اپریشیٹ ہی کرتے اور خود کرتے نہیں. اس پر بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں اگر کوئی جاننا چاہے تو انشاءاللہ. مولانا عابد رحمانی صاحب نے جموں کشمیر سے لکھا ہے 200 سال کے دور میں امت نے دعوت کو چھوڑ دیا. کیا اس دور میں دعوت کا کام پوری طرح چھوٹا رہا یا جزئی طور پر؟ دیکھیے میں جب جلد بولتا ہوں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. ایک ہے دین کا اپنے آپ, یعنی دین اپنے آپ جاری رہے, اس کا عمل جاری رہے. یہ تو ہمیشہ رہے گا. ہم آپ اس کو ختم کریں تو ختم نہیں کر سکتے. دین کا تسلسل ہم ختم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چلتا رہتا ہے. تو پورے اس دور میں لوگ اسلام قبول کرتے رہے, اسلام کا کام ہوتا رہا اپنی طاقت سے. لیکن جن کی رسپانسبلٹی تھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. وہ تو وہی 3 افعی دریافت کیا انہوں نے, 3 سانپوں کے پیچھے دوڑتے رہے. تو میں یہ صرف اس سینس میں بولتا ہوں کہ ڈیوٹی جن کی تھی انہوں نے کچھ کام انجام نہیں دیا, لیکن اسلام دین حق تھا, قرآن آخری محفوظ کتاب تھی, اس لیے خود اپنے زور پر وہ عمل کرتی رہی. اس معنی آپ کہہ سکتے ہیں جزوی طور پر ہوا. یہ لفظ بہت زیادہ صحیح شاید نہ ہو, لیکن پھر بھی آپ بول سکتے ہیں ایسے. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے ایک صاحب نے کہا کہ ہم اپنے مدعو کو پورا قرآن دینے کے بجائے صرف وہی آیت پڑھ کر سنائیں جس کی اس کو ضرورت ہے. جس طرح ڈاکٹر اپنے مریض کو میڈیسن بک نہیں دیتا
بلکہ اس کی بیماری کے مطابق پرٹیکولر میڈیسن دیتا ہے. مولانا صاحب مہربانی کر کر اس کی وضاحت فرمائیں. یہ مثال بالکل غلط ہے. ہاں میڈیسن کی مثال ایک سے مائنڈ کا اپلائی کر رہے ہیں اس کو. نہیں, پورا قرآن دیجیے. انسان خود سلیکٹ کرتا ہے, خود وہاں پہنچتا ہے جب تو وہ بغور کرتا ہے. وہ میڈیسن کی مثال یہاں اپلائی نہیں ہوتی ہے. البتہ قرآن کی سے میں یہ کہوں گا کہ دور جدید کے لحاظ سے آپ کو اور کتابیں لٹریچر دینا پڑے گا, جس کو میں کہتا ہوں کہ مددگار لٹریچر. قرآن بھی دیجیے اور مددگار لٹریچر بھی دیجیے. وہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کچھ حصہ پڑھ سنائے, کچھ حصہ چھاپیں, ایک پارہ چھاپ کے دیں, 2 پارہ چھاپ کے دیں. یہ سب اس کو میں ان نیچرل سمجھتا ہوں. پورا قرآن دیجیے, لیکن ساتھ ساتھ مددگار لٹریچر بھی آپ کو دینا پڑے گا, تاکہ آج کے لحاظ سے اس کے لیے قرآن انڈرسٹینڈیبل ہو جائے. یہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ابھی 2 عورتوں کی گواہی والی بات, تو قرآن میں جو آیتیں پڑھے گا تو اس کو تشریح چاہیے, اس کی تشریح کے لیے آپ اور کی لٹریچر دینا پڑے گا. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مددگار لٹریچر یا ایک تشریحی لٹریچر چاہیے, وہ بھی آپ دیجیے ساتھ ساتھ, لیکن پورا قرآن دیجیے. اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیے, آپ نہیں جان سکتے کون سی آیت اس کو اسٹرائک کرے گی. میں بہت سے قصے جانتا ہوں ایسے کہ عجیب و غریب طور پر کسی آیت نے اس کو اسٹرائک کیا. مثلا یوسف اسلام والی بات میں نے کہی, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھی یہ بات کہ خدا مجھ سے خود خطاب کر رہا ہے, ایھا الانسان. یہی اس کو اسٹرائک کر گیا, اس کو یہی اسٹرائک کر گیا. تو اب ہم کو پیشگی طور پر نہیں پتہ ہے کون سی اس کو اسٹرائک کرے گی. اس لیے پورا قرآن دیجیے, لیکن ساتھ ساتھ مددگار لٹریچر بھی ضرور دیجیے. سپورٹیو, جو میں کہتا ہوں سپورٹیو لٹریچر. اسرار الحسن عمری صاحب نے تمل ناڈو سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, علماء اور عربک بیک گراؤنڈ والے لوگوں کے لیے الرسالہ مشن کی اہمیت کیا ہے, اور علماء کس طرح اس مشن کو پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, علماء جو ہیں زیادہ بہتر طور پر اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس مشن کو سمجھیں, کیونکہ اس مشن میں جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے بیک گراؤنڈ چاہیے. وہ بیک گراؤنڈ علماء کے پاس ہوتا ہے. اگر علماء کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو دوسرے لوگ صرف جزوی طور پر اس کو پکڑ پائیں گے. جسے میں نے ابھی قصہ بتایا آپ کو, فیض آیا تلقف و پایا فکون. اب جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, عربی جانتے ہیں, زیادہ اچھی طرح اس کو پکڑ پائیں گے. یعنی ان کے اندر گراسپ زیادہ ہوگا, اخذ زیادہ ہوگا. اس معنی میں علماء جو ہیں وہ ہمارے مخاطب اول ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ بیک گراؤنڈ ہے جس سے وہ سمجھ سکیں باتوں کو. دوسرے لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ گراسپ اس کا نہیں ہوگا ان کا, کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوا. قدرت اللہ صاحب نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, آپ کے علم کے مطابق اس وقت وہ کون سا فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہے؟ ایسا کوئی فرق کبھی نہیں ہوتا, افراد ہوتے ہیں. یاد رکھیے, ہمیشہ افراد ہوتے ہیں, فرقہ نہیں ہوا کرتا کوئی. یہ سوچ ہی بالکل بیس لیس سوچ ہے, مبنی پر فرقہ, مبنی پر سسٹم, مبنی حکومت. یہ سوچ ہی بالکل بیس لیس ہے. افراد کا اعتبار سوچیے بس. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. آپ کی ذمہ داری کہ آپ خود دریافت کریں سچائی کو, اس سے چلنے لگیں. کون سا فرقہ زیادہ, جو حدیث میں آتا ہے کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, اور آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ان میں جانے کس کو کون کہاں ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ سچائی کو دریافت کریں اور خود اپنے کو اس راستے پر ڈال دیں بس. مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے لکھا ہے,
موجودہ دور میں قرآن کے ساؤنڈ آرٹ کا دعویٰ سے کیا رول ہے؟ دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے قرأت سنائے لوگوں کو، یہ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ اس کا ضمنی پہلو ہے. ابھی بھی ایسے واقعات ہیں اور بھی بہت سے. مثلاً وہ جو ہے آربری ایک انگریز تھا، وہ موراکو گیا ایک بار، تو ایک ہوٹل میں ٹھہرا. تو ہوٹل میں کسی اور دوسرے ہوٹل میں ایک عرب ٹھہرا ہوا تھا. تو اس نے ٹیپ کھولا کسی عرب قاری کی قرأت. عرب لوگ بہت سنتے ہیں قرأتیں. تو سن رہا تھا کھول کر کے، تو عربی کان میں آواز آئی. تو اس کی آواز کو بہت ہی زیادہ پسند آئی اس کو. تو اسے تحقیق کیا ہے کون سی کیسی آواز تھی یہ. تو معلوم ہوا کہ تو قرآن تھا. تو عربی نے اس کے بعد عربی پڑھی، عربی پڑھ کے قرآن پڑھا، اور پھر اس نے قرآن کا ترجمہ کیا. عربی کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا انگلش زبان میں، مشہور ہے. تو اس کا قصہ یہ ہے، پہلے اس نے قرأت سنی، پھر عربی پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس نے قرآن کا ترجمہ کیا. ایسی وہ مورس بکائی بھی کہا لیجیے، وہ فرینچ زبان تھی اس کی. پھر اس نے عربی پڑھی، عربی پڑھ کے قرآن پڑھا، اور پھر اس نے بہت زبردست کتاب لکھی. تو اس میں شک نہیں قرآن میں ساؤنڈ آرٹ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اسی کو لے کے ہم لے کے ہم وہی کوئی سب سے اصل کام وہی ہے. اصل کام قرآن کے معنی ہیں. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر آپ خدا کا ڈر پیدا کریں، خدا کی محبت پیدا کریں، جنت کا شوق پیدا کریں، جہنم کا سے اندیشہ کرنے لگے آدمی، ایسے انسان پیدا کریں. یہ سب باتیں مطلوب ہیں. مولانا عبدالباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا اکثر لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ فلاں کتابیں مت پڑھو، فلاں کی تفسیر کا مطالعہ مت کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، صرف سلف کی کتابیں ہی مستند ہیں. مولانا مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے. مولانا کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ زندہ ہے. کسی کی بھی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے مت ڈرو، اللہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. دعا کے ذریعے تم ہر غلطی سے بچ سکتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ خدا پر عقیدہ زندہ عقیدہ نہیں، لوگوں کو اطمینان دلانے کی بجائے ڈراتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے. لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ سے بندے کا کنٹیکٹ ہوتا ہے. یناجی ربہ حدیث میں آتا ہے، یناجی ربہ، بندے اور خدا کے درمیان سرگوشی ہوتی ہے. اس کو لوگ جانتے ہی نہیں. تو میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے، جب اعظم گڑھ رہتا تھا، تو ایک بار تھا وہاں کے شبلی نیشنل کالج ہے وہاں پر، وہاں گیا میں. پہلے میں لائبریریوں میں جایا کرتا تھا. تو وہاں برٹن رسل کا پورا سیٹ آیا ہوا تھا، جو مشہور فلسفی ہے برٹش فلسفی برٹن رسل. تو اس کا سیٹ آیا تھا، کئی کتابیں تھیں. تو میں لائبریرین سے کہا کہ یہ کتابیں مجھے آپ دے سکتے ہیں. تو کہا یہ تو بس آ کے رکھی ہوئے، کوئی پڑھتا نہیں اس کو، آج تک کسی نے اس کو لیا نہیں، آپ ضرور لے جائیے. تو ساری کتابیں میں ایک ہی دن اسے لے کر آیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا. جب میں گھر لے آیا تو میری بیوی تھیں. تو میری بیوی نے کہا کہ اب تو آپ ضرور گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ مشہور تھا کہ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ برٹن زمانے سب آپ ملحد آدمی ہے. تو ان کا آپ تو ضرور گمراہ ہو جائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ برٹن کی کتابوں میں مجھے وہ عظیم نقطہ ملا توحید کا، جو کسی کتاب میں نہیں ملا تھا، سارے علماء کی کتابوں میں نہیں ملا تھا. بہت کتابیں میں نے علماء کی پڑھی ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو تفصیل بیان کر سکتا ہوں میں کسی اس میں، کہ ایک کتنی بڑی بات ملی اس کی کتاب میں مجھے، جو توحید کے حق میں تھی. اس کا مطلب نہیں تھی کہ وہ خود موحد تھا یا وہ خود مبلغ تھا، مطلب نہیں ہے.
آپ کے اندر عقل ہونی چاہیے. میں وہ کتابیں پڑھی دعا کر کے. میرا طریقہ یہ تھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, پھر کتاب پڑھتا تھا. تو میں دعا کر کے کتاب پڑھی تو الہات میں داخل ہو کر اس پہ مجھے توحید ملی. تو آپ خدا پر, یعنی یہ تو ضعیف الاعتقادی کی بات ہے. آپ خدا بھروسہ نہیں کہ خدا آپ کی رہنمائی کرے گا. یعنی روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں. اللہ سے دعا کر کے کتاب پڑھیے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ یقین کیجیے کہ وہ اللہ پر بدگمانی کر رہے ہیں, اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اللہ کا نعوذ باللہ عجز بیان کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو میں بہت زیادہ یعنی بے خبر سمجھتا ہوں, بالکل بے خبر. انسان کے اندر جو ذہن دماغ اللہ نے اسے بے خبر ہے, وہ اللہ کی طاقت سے بے خبر ہے. ایسے لوگ, جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں, ان کو نہ پتہ ہے کہ انسان کا تو کتنا پوٹینشیل ہے, اس کے دماغ کتنی صلاحیت ہے. نہیں پتہ ہے کہ اللہ کتنا زیادہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے, کسی کو پتہ نہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو ایک صاحب نے کہا نا کہ فورسفل طریقے سے وہ لوگ آ رہے ہیں, تو اسی لیے آ رہے ہیں کہ جن کو پیش کرنا تھا اسلام کو, وہ اسی قسم کی بےخبری مبتلا ہے. ان کا کیس بےخبری کیس, بےخبری. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر ادریس کا رائے پور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان تذکیر القرآن انٹروڈکشن پیج نمبر 8 the last line of the first para you have mentioned, فطرت اور کائنات اگر آدمی کی خاموش رہنما ہے تو قرآن ایک شبدک رہنما. مولانا, it is easy to understand that کائنات and Quran are رہنما, but I am confused about فطرت. Please explain what is the meaning of the فطرت and how it could be رہنما. فطرت سے مراد وہی, اس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن. وہی جو ہر آدمی اس کا تجربہ ہوتا ہے, جس آدمی کو انٹیوشن. تو یہ یعنی علم النفس کی تحقیق کے مطابق, یعنی خود جو سائنس آف مائنڈ ہے اس کی جو انہوں نے تحقیق کی ہے, وہ خود مانتے ہیں کہ مائنڈ میں یعنی فطرت اور مائنڈ الگ چیز نہیں ہے. یعنی ہم مذہبی زبان میں فطرت بولتے ہیں, نفس بولتے ہیں, روح بولتے ہیں, لیکن سائنٹیفک زبان میں ہر چیز ایک ہی ہے, دماغ, برین. سمجھانے کے لیے ہم الفاظ بولتے ہیں الگ الگ, ضمیر اور روح اور فطرت وغیرہ, وجدان, لیکن یہ سب کا تعلق دماغ سے ہے. سائنٹیفک زبان میں اس کو صرف ایک ہی بات, صرف مائنڈ بولا جائے گا. ہم اپنی لینگویج میں اس کو مختلف الفاظ بولتے ہیں, وہ مائنڈ کے مختلف مینیفیسٹیشنس ہیں. تو مائنڈ میں بہت زیادہ بھرا ہوا ہے, اور یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم دریافت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مائنڈ کو انفولڈ کرتے ہیں, مائنڈ کو انفولڈ کرتے ہیں, پہلے سے موجود ہے مائنڈ میں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ خود جو سائیکالوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو بات مانتے ہیں کہ مائنڈ میں بھرا ہوا ہے سب کچھ, اور اسی کو انفولڈ کرنے کا نام ہے دریافت. تو آپ ان الفاظ سے کنفیوز نہ ہوں کہ کہیں فطرت بولا جاتا ہے, کہیں شعور بولا جاتا ہے, کہیں روح بولا جاتا ہے, کہ ضمیر بولا ضمیر, وہ سب مائنڈ ہی کا فنامنا ہے, وہی کی مینیفیسٹیشن ہے. ایک ہی لفظ سائنس میں بولا جاتا ہے مائنڈ, ہم اس کو مذہب کی زبان میں کئی لفظ بولتے ہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر برج بھوشن ویدک نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, آئی ایم کنفیوزڈ اباؤٹ دا ورڈ اسلام. پلیز ایکسپلین دس ورڈ ٹو می اینڈ آلسو ٹیل می ویدر اسلام ہیز سم ریلیشن ود دا ورڈ مسلم. دیکھیے, اسلام مطلب ہے سبمیشن. سبمیشن یعنی اپنے کریٹر کو اکنالج کرنا. جو آپ کا کریٹر ہے اس کو اکنالج کرنا. اس اکنالج کرنے ہی کے سب
یعنی اسی سے باقی چیزیں نکلتی ہیں. جب آپ ایکنالج کریں کہ خدا نے مجھے بنایا، صرف بنایا ہی نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا رہنے کے لیے دی جو پورے یونیورس میں ایک یونیک ہے، یہ پلانٹ ارتھ، لائف سپورٹ سسٹم دیا، اور کیا کیا چیزیں دیں. تو جب آپ یہ سب سوچتے ہیں تو اکنالج کرنا صرف اکنالج کرنا نہیں ہوتا، اس کے بعد آئے گا سبمیشن، آئے گا سرنڈر، آئے گا ورشپ، وہ ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی. اس کے بعد تو شروع ہوگا اکنالج کرنے سے، اور وہ پہنچتے پہنچتے کیا ہوگا کہ آپ اپنے کریٹر سے بہت زیادہ محبت کریں گے، اپنے کریٹر سے بہت زیادہ خوف بھی کریں، کیونکہ اس کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوگا آپ کے اندر. یہ ساری چیزیں اس میں جڑتی چلی جائیں گی. تو بیسک چیز ہے اکنالجمنٹ. تو لفظی معنی تو اسلام کے ہیں سبمیشن، لیکن سبمیشن کی حقیقت کیا ہے؟ اکنالج کرنا. اکنالج کرنے ہی کا نام اکنالج کرتے ہیں جب اسی سبمیشن آتا ہے، تو اسی ساری اور چیزیں آتی چلی جاتی ہیں. جہاں تک مسلم کی بات ہے تو مسلم کوئی قوم نہیں ہے، کوئی مسلم کوئی بائی برتھ نہیں ہوتا. مسلم وہ ہے جو اسلام کو ڈسکور کرے، اسلام کو اپنی زندگی کا وے آف لائف بنائے، وہ مسلم ہے. کوئی بھی بائی برتھ مسلم نہیں ہوتا، کوئی بھی قوم نہیں ہے جس کا نام مسلم قوم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مسٹر ریاض بھٹ نے کشمیر سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے وی آر ہیونگ قرآن کلاسز ایوری فرائیڈے ان آر کالج. ہاؤ کین وی ٹیچ اور لرن قرآن which can be fruitful for us in shaping our lives and at the same time seem reasonable to our objective minds? Kindly comment. بھائی اس کا کوئی میکینیکل طریقہ تو ہے نہیں، کوئی ایسا یعنی آپ پڑھیے، دعا کیجیے، لوگوں کے مائنڈ کو سمجھیے، اس کے مطابق باتیں کہیے. اس کا کوئی یعنی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کا. مولانا مسٹر ادریس نے رائے پور سے پھر سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یو ہیو مینشنڈ ٹوڈے دیٹ ٹوگیدر وتھ قرآن ون شوڈ آلسو پرووائڈ سپورٹیو لٹریچر. مولانا کائنڈلی سجیسٹ نیمز آف دس فیو سپورٹیو لٹریچر. بھائی میں تو اپنی کتاب بتاؤں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر اپنے ہی نسخہ بتائے گا نا، دوسرے کو بتائے گا. وہ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ملے گا جو جس کا آپ جائیں تو بتائے دوسرے کی نسخے بتانے لگے. تو میں تو اپنے لیے بتاؤں گا کہ میری کتابیں پڑھیے، باقی آپ جانیں. باقی اور کتابیں اگر آپ نزدیک ہیں تو وہ آپ کا دیٹ از یور ڈومین، دے ناٹ مائی ڈومین. یہ سب ٹھیک ہے. مس عائشہ نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے آرٹ آف کوشچننگ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے لوگ جو ہیں دوسرے سے پوچھنے کو کوشچن سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیے. کوشچن شروع ہوتا اپنے آپ سے، پھر پہنچتا دوسرے تک. اپنے آپ معنی کیا ہے؟ پہلے خود سوچیے، اسٹڈی کیجیے. جب آپ اپنی کوشش کو ایک حد تک پہنچا چکے ہوں تب آپ کو حق ہوتا ہے کوشچن کریں آپ. یعنی کوشچننگ جو ہے 50% اس آدمی کا ہے جو کوشچن کرتا ہے، 50% اس آدمی کا جو جواب دیتا ہے. اگر آپ نے اپنے کو پریپیئر نہیں کیا ہے، یعنی پری کوشچننگ جو کام تھا وہ آپ نہیں کیا ہے، تو کوئی جواب دے گا تک سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا اس نے کہا. اس وجہ سے ایک کوشچننگ ہے کہ پری کوشچننگ. پری کوشچن یہ ہے کہ آپ سوچیں، پڑھیں،
اپنے حصے کا کام کریں. اپنے حصے کا کام جب کر کے کوشچن کریں گے تبھی اس کوشچن کا کوئی رزلٹ نکلے گا, ورنہ کچھ نہیں نکلے گا. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مسٹر عامر بن یوسف کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آپ کی کتاب تجدید دین میں علماء کے اٹھ جانے کا مطلب خشوع کا ختم ہونا بتایا گیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ تو اسی میں موجود ہے, اسی متن میں موجود ہے. ایسا نہیں کہ میں کچھ اپنی طرف سے کہا ہے. مطلب ایک ہے, عالم کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس انفارمیشن ہو, ایک ہے کہ آدمی کے پاس وژڈم ہو. تو وہ جو حدیث ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ تو رہیں گے جو انفارمیشن والے, لیکن جو وژڈم والے نہیں رہیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. ذہاب العلماء کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا آدمی نہیں رہے گا جو صنعت یافتہ علماء سے ہوا کرتے ہیں تو کوئی صنعت یافتہ علماء باقی نہ رہیں گے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس کا. صنعت یافتہ علماء کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی. بصیرت والے علماء, وژڈم والے علماء, اسپرٹ والے علماء نہیں رہیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اس میں صنعت یافتہ علماء مراد نہیں ہے اس سے ہرگز. اہل بصیرت. تو ایک ہے یہ کہ آپ خوب معلومات آپ کو, انفارمیشن آپ کو, خوب تقریر کرنا آپ کو آتا ہو, یہ حوالے وہ حوالے یہ سب آتے ہوں آپ کو, لیکن آپ کے اندر اگر یہ بات نہ ہو کہ آپ تجزیہ کر سکیں, انالیسس کر سکیں, بصیرت اس کے اندر جو اس کو دریافت کر سکیں, جو وژڈم جو ہے اس کو آپ جانیں, تو وہ انہیں کا ذہاب ہوگا, وہی اٹھ جائیں گے, وہی چلے جائیں گے. یعنی ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ اہل بصیرت علماء اٹھ جائیں گے, اہل بصیرت علماء. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, I have realized today that the solution to the Muslim problem is dawat of Quran. But Muslims are so involved in community work that they do not understand the importance of dawah. How can they be made to understand this? دیکھیے, میں تو ملی ورک کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. جو کہتے ہیں مسلم امپاورمنٹ, میں اس کو کچھ نتھنگ سمجھتا ہوں. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. میں اس کو لا آف نیچر کے خلاف سمجھتا ہوں. ملی ورک جو ہے, اس کو آج کل دھوم مچی ہوئی ہے ملی ورک کی. کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کو مل رہا ہے ملی ورک کا کام میں, اور کچھ بھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں, ان ٹرمس آف رزلٹ کچھ بھی نہیں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف یہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت پوٹینشیل دیا ہے, اور اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کے لیے آپ کو مواقع دیے ہیں. تو ہر چیز جو مطلوب ہے وہ ہارڈ ورک ہے. یہ رعایتیں و مدد یہ سب چیزیں نہیں ہیں. آپ مسلمانوں کی رعایتیں کروائیں, مدد ان کی کریں, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی فائدہ اس کا نہیں. سب سے بری چیز ہے ایزی منی. ایزی منی, یہ جو مسلم امپاورمنٹ جو ہے وہ ایزی جاب, ایزی منی, یہ سب ہے کہ لوگ محنت نہ کریں داخلے مل جائے, محنت نہ کریں اور ان کو جاب مل جائے. یہ کوئی کام نہیں ہے. محنت نہ کریں پیسہ مل جائے. یہ خدا کی اسکیم ہی نہیں ہے. خدا کی اسکیم کہ آپ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائیں, محنتیں کریں, اپنی شخصیت کو تعمیر کریں. تو میں اس کو بالکل خلاف اس کو ملی ورک کے اور یہ مسلم امپاورمنٹ جو ہے اس کو بالکل میں خلاف. اس کو صرف خلاف اس معنی میں کہ وہ خدا کے پلاننگ کے خلاف ہے. یہ
خدا کی پلاننگ نہیں ہے کہ آپ اس کو رعایتیں دیں، اس کو رعایتیں دیں آپ. آج کل ساری دنیا میں اسی کا ہنگامہ ہے، ملی ورک کا، اور خوب اس پر لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، اربوں خربوں روپے دیتے ہیں. اب لیکن آپ تلاش کیجیے کہ ان کوششوں کا رزلٹ کیا نکلا. کچھ بھی رزلٹ نہیں، کچھ بھی رزلٹ نہیں، کیونکہ ایزی منی دے کر اس کی صلاحیتوں کو آپ سلا دیتے ہیں، وہ ڈیڈ کر دیتے ہیں اس کو ڈیڈ. تو میرے نزدیک سب سے بڑا کام ہے انسان کے اس قابل بنانا کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا رہے. وہ اس کا طریقہ ہے ہارڈ لیبر. جیسے آج کل ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے، ریزرویشن میں اس کے خلاف بالکل ہوں کہ لوگ کہیے کہ خوب محنت کرو، ٹاپ کرو، اچھے نمبر لاؤ. رعایت کیا ہے؟ تو میں ظاہر طور پر اس کے خلاف ہوں، اور میں اس کو خدائی منصوبے کے خلاف سمجھتا ہوں اس کو. مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے لکھا ہے، ہر سال مسلمان بقرعید کے موقع پر جانوروں کو کاٹتے ہیں، کیا یہ جیو ہتیا نہیں؟ کرپیا کر کے اس کو اسپشٹ کریں. دیکھیے جیو ہتیا نہیں، یہ سیلف ہتیا. اصل قربانی سیلف ہتیا ہے، اپنے آپ قربان کرنا. وہ تو علامتی ہے، لوگ علامتی ذبیحہ کرتے ہیں، اصل ذبیحہ کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. اصل اپنا ذبیحہ. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو صحرا میں ڈال دیا. کون ہے جو اپنے بیٹا بیٹی کو لیے ایسا کرے؟ اپنے بیٹے بیٹی کے لیے کوئی ایسا کرے، مجھے بتائے اس کا نام. ساری آپ انرجی خرچ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے اس کو جو کچھ میرے پاس سب کچھ کو دو دوں. انہوں نے کیا ان کو صحرا میں ڈال دیا تاکہ خوب دوڑیں وہاں، خوب محنت کریں اور اللہ کے دین کے لیے تیار ہوں. تو قربانی جو ہے اصل میں سچ مچ نام ہے ڈیڈیکیشن کا، اپنے کو ڈیووٹ کرنے کا. وہ تو علامت ہے، تو علامتی قربانی کی دھوم مچی ہوئی ہے. اور اصل جو چیز ہے اپنے آپ کو سیلف ڈیڈیکیشن، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں اس کا. تو میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کوئی بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں، نہ دنیا کے لحاظ سے اور نہ آخرت کے لحاظ سے، جہاں تک میرا علم ہے. جب تک آپ کا سیلف ڈیڈیکیشن نہ ہو، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کا مزاج نہ ہو، اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنی فیملی کو دین کے لیے وقف کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، تب وہ قربانی ہوگی، ورنہ قربانی نہیں. خاص طور پر اپنی آمدنی، اپنی انکم. لوگ اپنی اصل جو ان کا توجہ ہے، جو ان کی انرجی ہے، جو ان کی انکم ہے، وہ دیے رہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اور وقتی طور پر ایک جانور ذبح کر سمجھتا ہے انہیں بہت بڑا کام کر دیا. میں اس کو بے اصل سمجھتا ہوں. مولانا اگلا سوال پھر سے کشمیر سے آیا ہے. مسٹر ریاض بھٹ نے لکھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ وین ایور آئی ریڈ سم بکس لائک گاڈ ڈیلیوژن آئی فیل مائی ایمان کمنگ آؤٹ آف مائی ہارٹ. آئی فیل فرسٹریٹڈ. ہاؤ کین آئی ٹیکل دس پرابلم؟ I have to maintain a balance between my religion and my research work. My studies are my priorities right now. Shall I stop reading such books till I have enough time to devote fully for the understanding of the religion? Kindly guide. گاڈ ڈیلیوژن میرے پاس بھی ہے، میں نہیں پڑھا اس کو. وہ تو اپنے آپ میں ڈیلیوژن ہے. وہ کتاب کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے. آپ کیسے اس سے متاثر ہو گئے؟ مثلاً اس کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پریکٹس کو لے کر کے انہوں نے اسلام کو یعنی غلط ثابت کیا ہے. مثال کے طور پر اس میں تھاٹ کرائم، کہ مسلمان جو ہیں وہ مارتے ہیں ایسے آدمی کو جو ان سے مذہبی اختلاف کرے. تو یہ کہاں اسلام میں کہاں؟ یہ مسلمانوں کا عمل ہے، اس کا آپ نے اسلام کو غلط سمجھ لیا. ایسی مسلم پریکٹس سے آپ اسلام کی آئیڈیالوجی کو آپ نے
کنڈم کیا. ایک کتاب ہے, یہ تو کنفیوژن ہے, کنفیوژن کا بنڈل ہے وہ. اس کتاب پڑھ کے کیسے متاثر ہو گئے آپ؟ یہ اللاجیکل ہے کہ آپ مسلم کمیونٹی کے پریکٹس کو لے کر کے اسلام کی آئیڈیالوجی کو کنڈم کریں. اسلام کا آئیڈیالوجی الگ چیز ہے, وہ بیسک چیز ہے. سمجھا وہ مصنف کہ اسلام یعنی اسلام الگ ہے, مسلمان الگ ہے. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس. یو ہیو ٹو جج مسلمس ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگس, ناٹ وائس ورسا. اس طرح کی جتنی کتابیں ہیں سب میں ایک کنفیوژن ہے کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کر رہے ہیں اسی کا نام اسلام ہے. لیکن اسلام کا ایک آتھینٹک ٹیکسٹ ہے, اسلام کا ایک آتھینٹک ٹیکسٹ ہے, وہ مستند متن وہ ہے کہ اس سے دیکھ کر آپ اسلام کو رائے بنائیں. مسلمان تو ہر قسم کے مسلمان, جیسے کہ میں نے کہا, اس دنیا میں آزادی اللہ نے دی ہے سیکولر لوگوں کو, مذہبی لوگوں کو بھی آزادی ہے, وہی مس یوز کریں گے, وہی مس یوز کریں گے. تو مس یوز کرنے کے کیس کو لے کر کے آپ اسلام پر رائے بناتے ہیں. بڑی بڑی کتاب ہے, موٹی سی کتاب ہے, وہ کنفیوژن کا بنڈل ہے وہ. مولانا اگلا سوال ہے حافظ محمد دانیل صاحب کا, پٹنہ سے. انہوں نے لکھا ہے, عام طور پر لوگ الرسالہ اور الرسالہ لٹریچر کو صرف ایک بار پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں. کیا صرف ایک بار الرسالہ لٹریچر کو پڑھنا دعوت اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں رسالہ پڑھتا ہوں. تو میں نے کتنی بار کہا, ایک بار. میں اس سے کہتا ہوں اچھا ایک بار اور پڑھ لیجیے میرے سامنے, اور پھر مجھے آئیے پوچھوں گا آپ سوال. تو ایک بار اس نے پڑھا تھا اپنے گھر, ایک بار اس نے پڑھا میرے سامنے کوئی ایک صفحہ. پھر میں نے پوچھا اب بند کیجیے, بند کرے بتائیے کیا اس میں بات کہی گئی. وہ بتا نہیں پایا. وہ جب چاہے آپ تجربہ کر لیجیے. جس نے بھی رسالے کے کسی مضمون کو ایک بار پڑھا وہ سمجھا نہیں اس کو. آپ پوچھیں اس سے کہ کیا سمجھے آپ, تو وہ جو بتائے گا پھر اس کو دیکھیے آپ, کچھ کو کچھ بتا دے گا وہ. جب چاہے تجربہ کر لیجیے آپ. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کا مزاج اڑائے کا کرو لم یا کرو, پڑھا مگر نہیں پڑھا, مطلب اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا آپ نے. پڑھنے والا وہ ہے کہ پڑھنے کے بعد جب اسے سوال کیا جائے کہ اس میں کیا بات ہے, تو ٹھیک ٹھیک اس کو بتا سکے وہ. اگر وہ ٹھیک نہیں بتا سکتا تو نہیں پڑھا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو سچائی ملے اور ان کا ذہن کا ڈیولپمنٹ ہو, تو انہیں رسالہ کو کئی بار پڑھنا چاہیے. میں نے ایک بار ایک مضمون لکھا تھا, جس نے رسالہ کو ایک بار پڑھا اس نے رسالہ کو نہیں پڑھا, جس نے رسالہ دو بار پڑھا اس نے بھی رسالہ کو نہیں پڑھا, جس نے رسالہ کئی بار پڑھا اس نے رسالہ کو پڑھا. یہ بات تجربے سے لکھی میں نے, بار بار میں تجربہ کیا. کچھ سمجھتے ہیں لوگ ایک بار پڑھنے سے کچھ نہیں, اس میں بات کچھ رہے گی اور نتیجہ کچھ نکال لیں گے. تو رسالہ کو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں, رسالہ میں وژڈم کی بات ہوتی ہے, وژڈم, بصیرت. تو جو چاہتا ہے کہ اس کو سمجھے تو اس کو چاہیے خود اپنے ساتھ انصاف ہوگا اپنے ساتھ کہ بار بار پڑھے وہ.